11ویں اور 12ویں کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو صنعتوں کے حوالے سے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی پیپر سامنے آتا ہے تو پیپر میں خاص طور پر کچھ اشعار دیے ہوتے ہیں، ان اشعار کے اندر کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے ٹرکس بتاؤں گا جو سب سے اہم آپ کی صنعتیں ہیں، یعنی جن سے لازماً سوال آتا ہے، ان کی پہچان کرنا آپ کو آسان ہو جائے گی۔ اس ویڈیو میں کوئی آپ کو میں شعر نہیں بتاؤں گا، یعنی بہت سارے شعر اکٹھے کر کے نہیں دوں گا، بلکہ ان اشعار کے اندر سے جو بھی شعر آ جائے میں ایسے ٹرکس بتاؤں گا، ایسی ترتیب بتاؤں گا کہ بآسانی کوئی بھی شعر ہو جو آج تک آپ نے نہ دیکھا ہو، آپ اس کے اندر صنعت کی پہچان کر سکیں گے۔ ویسے اگر ڈیٹیل میں آپ نے ثنائے بدائے کو دیکھنا ہے تو اسی چینل پر میری ویڈیو پڑی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، وہاں میں نے اشعار کے ساتھ حوالہ جات بھی دیے ہیں، لیکن یہاں ہم ٹو دا پوائنٹ سمجھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے پہچان کرنی ہے۔ مثلا سب سے پہلی صنعت ہے صنعت تضاد۔ اچھا، صنعت تضاد جو ہے یہ مخالف چیز اگر کسی شعر میں آتی ہے تو اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شعر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس شعر میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک لفظ ہے، اس کا مخالف کہیں ایک مصرے میں یا دوسرے مصرے میں تو نہیں آئے۔ مثلا اگر زمین کا ذکر ہے تو آسمان کا ذکر ہو تو یہ صنعت تضاد ہے۔ اسی طرح اگر رنج کا ذکر ہے تو خوشی اس کا متضاد ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں زندگی تو اس کا متضاد موت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اس لفظ کا متضاد آپ نے ڈھونڈنا ہے، یعنی اس کا اپوزٹ آپ نے دیکھنا ہے۔ اسی طرح صبح ہے تو کیا شام بھی ہے؟ اگر صبح اور شام دونوں آئے ہیں تو صنعت تضاد ہے۔ رات اور دن کا ذکر ہے پھر بھی صنعت تضاد۔ باغ اور ویرانے کا ذکر ہے یا صحرا کا ذکر ہے، اسی طرح خشکی اور تری کا ذکر ہے، عروج و زوال کا ذکر ہے، تو یہ تمام جو نشانیاں ہیں یہ ہیں صنعت تضاد کی۔ تو آپ بغیر کسی سوچے اگر ایک لفظ کا متضاد آپ کو نظر آ جاتا ہے تو اس میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ صنعت تضاد ہے۔ اسی طرح دوسری جو اہم صنعت ہے وہ صنعت تکرار ہے۔ تکرار کے معنی ہوتے ہیں ایک لفظ کا 2 یا 3 بار آنا۔ اس میں اکثر بچے یہ غلطی کرتے ہیں جو آخر میں ردیف دیا ہوتا ہے، ردیف عموماً اسی طرح الفاظ جو ہے وہ تکرار کے ساتھ آتے ہیں، تو ردیف کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ 2 بار آ رہا ہے۔ مثلا ایک بہت مشہور شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا، تو یہاں پتا پتا اور بوٹا بوٹا یہ جو ہے یہ ایک ہی لفظ 2 بار آ رہا ہے، تو اس کو آپ صنعت تکرار کہتے ہیں۔ اسی طرح جو تیسری اہم صنعت ہے وہ صنعت تلمیح ہے۔ تلمیح یعنی کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ۔ اس میں عموماً کوئی آیت دے دی جاتی ہے، کسی حدیث کا حوالہ آ جاتا ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ ہوگا کہ عربی کے کچھ الفاظ آئیں گے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یا تو یہ کچھ حدیث کے الفاظ ہیں یا قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ یاد ہوتی ہیں چیزیں، کچھ کو نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر ذکر ہے ابن مریم کا، اسی طرح اگر نمرود کی آگ کا ذکر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، اسی طرح اگر حسن یوسف کا ذکر ہے تو یہ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کسی واقعے کا ذکر ہے، تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے، یہ صنعت تلمیح ہو۔ اگلی جو صنعت ہے وہ ہے صنعت مبالغہ۔ اچھا، صنعت مبالغہ اور صنعت حسن تحلیل، ان دونوں صنعتوں میں اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ صنعت مبالغہ اور صنعت حسن تحلیل میں کیا فرق ہے۔ تو یہ باریک فرق آپ کو بتا رہا ہوں۔ مبالغہ کے معنی ہوتے ہیں بڑھا چڑھا کے کسی بات کو بیان کرنا، لیکن جب آپ بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں تو یہ حقیقت سے بہت دور بات ہوتی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ جب میں خدا کے سامنے رویا تو میری جو ہے وہ 7ویں آسمان تک جا پہنچی۔ اب حقیقت میں 7ویں آسمان تک تو آپ کا رونا دھونا سنائی نہیں دیتا۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں اتنا رویا کہ میں نے جل تھل کر دیا، یعنی جس طرح بارش برستی ہے تو جل تھل کر دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ مبالغہ کر رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ایسی بڑھا چڑھا کے بات بیان ہو رہی ہو کسی شعر میں جس کا حقیقت کے ساتھ کم تعلق ہو، یعنی دور دور کا تعلق ہو، تو پھر آپ اس کو مبالغہ کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر حسن تحلیل کیا ہے؟ تو حسن تحلیل میں بھی کوئی انوکھی وجہ یا نادر سبب بیان کیا جاتا ہے، لیکن جو حسن تحلیل ہے یہ حقیقت کے قریب تر ہوتا ہے۔ حقیقت تو نہیں ہوتا لیکن حقیقت کے قریب تر ہوتا ہے۔ مثلا اس میں بھی آپ تھوڑا بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ مثلا آپ وہ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا، زیر زمین جب اسے دفن کر دیا گیا تو وہ اس کی جو روح ہے وہ تڑپ رہی تھی، وہ جو روح تڑپ رہی تھی، شاعر کہتا تھا کہ یہ دراصل زلزلہ آنے کا سبب ہے۔ اب زلزلہ آنے کا سبب یہ تو ہرگز نہیں ہے، لیکن اس نے ایسی بات یہاں کی۔
اسی طرح عموماً حسن تحلیل سب سے زیادہ واقع کربلا کے متعلق جو شاعری لکھی گئی اس میں کیا جاتا ہے. تو اگر واقع کربلا سے متعلق کوئی بات آتی ہے اور اس میں سند پوچھی جاتی ہے تو وہ زیادہ تر حسن تحلیل جو ہے وہ اس میں استعمال ہوتی ہے. یہ آپ کو ایک میں نے ٹرک بتایا. اسی طرح دو اور صنعتیں ہیں جن میں اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. ان میں ایک صنعت مراعات النظیر ہے اور ایک رعایت لفظی ہے. اب مراعات النظیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کی نسبت سے باقی چیزیں لاتے ہیں. مثلا اگر آپ نے باغ کا ذکر کیا تو باغبان کا بھی ذکر کریں گے, پرندوں کا ذکر کریں گے, پھولوں کا ذکر کریں گے. اسی طرح اگر آپ نے بہار کا ذکر کیا تو بہار سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ ذکر کریں گے. مثلا آپ نے درخت کا ذکر کیا تو درخت کے ساتھ پھل ہے, پھول ہے, شاخیں ہیں. اسی طرح اگر آپ نے سمندر کا ذکر کیا تو مچھلی کا ذکر کیا, بحر یا موجوں کا ذکر کیا. تو ایک یعنی چیز اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں اگر دو تین آئیں تو اس کو کہتے ہیں مراعات النظیر. دوسرا ہوتا ہے رعایت لفظی. رعایت لفظی کہتے ہیں ایک ہی لفظ کا کوئی مترادف لفظ آ جانا. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اگر پھول کا ذکر کیا ہے تو پھل کا ذکر کر کے یا شاخ کا ذکر کر کے. یہ اگر پھول کا ذکر کر کے شاخ اور درخت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ تو آپ کا ہو گیا مراعات النظیر. اگر پھول کا کوئی مترادف لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو پھر وہ رعایت لفظی ہوگا. مثلا اس میں لالا, اب لالا سرخ رنگ کا پھول ہے, ٹھیک ہے, تو عموماً آپ لالا کا ذکر کریں یا گلاب کے پھول کا ذکر کریں یا سمپل پھول کا تو وہ ایک لفظ کا دوسرا مترادف کوئی لفظ آنا یہ رعایت لفظی کہلاتا ہے. جس طرح شب اور رات, اب دونوں کے معنی ایک ہیں لیکن یہ مترادف لفظ ہیں. امید ہے کہ یہ جو کچھ صنعتیں ان کی پہچان کے لیے خاص طور پہ جو آپ کے MCQs آتے ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو اس میں بتایا. ان کو ضرور آپ سمجھیں گے اور دیکھیں گے اور دوسروں تک شیئر بھی کریں گے. مزید یہ ہے کہ اس طرح کی تمام میں نے ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں, آپ ان کو ضرور دیکھیں. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ کامنٹس کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا. جزاک اللہ.